الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تبع ما لیس عندک۔ ایک صحابی ہیں حضرت حکیم بن حزام رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، حاضر ہوئے اور فرمانے لگے اللہ کے رسول میں کاروبار کرتا ہوں اور مجھ سے کچھ لوگ آ کے جو ہے نا وہ ایسی چیزوں کو مانگتے ہیں جو میرے پاس ہوتی نہیں ہے، ابھی میرے پاس دکان میں یہ چیز ہے نہیں، اور لوگ آگے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کے پاس تو یہ چیز آتی رہتی ہیں، تو آپ مجھے کیا کرنا بیچ دو۔ تو کیا میرے لیے جائز ہے کہ جو چیز میری دکان میں نہیں ہے یا جو چیز میری ملکیت میں نہیں ہے میں آگے بیچ دوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبع ما لیس عندک، کہ جو تمہارے قبضے میں چیز نہیں ہے اس کو آگے مت بیچو، جو تمہارے قبضے میں چیز نہیں ہے اس کو آگے مت بیچو۔ اس حدیث کی بنیاد پر علماء کرام فرماتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو آگے بیچنے کے لیے 3 شرطیں ضروری ہیں۔ اگر ہماری کوئی چیز ہے جس کو ہم آگے بیچنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے 3 شرطیں ضروری ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ چیز دنیا میں وجود رکھتی ہو، وہ چیز دنیا میں وجود رکھتی ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ چیز ہماری ملکیت میں ہو، صحیح ہے، میں اگر کسی اور کا موبائل بیچ دوں تو یہ تو چوری ہو گئی نا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ چیز میرے قبضے میں بھی ہو، یعنی ایک چیز میرے ملکیت میں تو ہے لیکن میرے قبضے میں نہیں ہے تو وہ بھی میں آگے بیچ نہیں سکتا۔ اس پر بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں، اس کی کیا حدیث ہیں، اس کے پیچھے قرآن و حدیث کے دلائل کیا ہیں، اس پہ ہم دھرے دس نہیں جا رہے۔ ہمارا موضوع ہے پراپرٹی کے کاروبار کے شرعی احکام۔ تو پراپرٹی کے کاروبار کے زیادہ تر احکام جو ہیں جو آج ہم ڈسکس کریں گے وہ اسی حدیث میں مبنی ہے کہ لا تبع ما لیس عندک، جو تیرے پاس قبضے میں چیز نہیں ہے اس کو آگے مت بیچو۔ تو اس لیے ہم جو 3 شرطیں ہیں نا کہ وہ چیز وجود رکھتی ہو، ملکیت میں ہو اور آپ کی قبضے میں ہو، اس کو یہ تو ہر کاروبار پہ اپلائی ہوتی ہے، لیکن ہمارا موضوع کیا ہے؟ پراپرٹی اور جائیداد کی خرید و فروخت کا۔ تو ہم صرف اس کے متعلق اس کی باتیں، اس کے احکامات پر عمل کریں گے کہ کیسے ہم اس حدیث پر پراپرٹی کے کاروبار میں عمل کر لیں۔ تو دیکھیں پراپرٹی کا جو کاروبار ہوتا ہے، جو زمین کی یا جائیداد کی خرید و فروخت ہوتی ہے، اس کی نارمل 3 ہی صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت ہوتی ہے زمین کی خرید و فروخت، ایک ہوتی ہے مکان کی خرید و فروخت، اور ایک ہوتی ہے فلیٹ کی خرید و فروخت، صحیح؟ 3 طرح کی زیادہ پراپرٹی ہوتی ہے۔ یہ تو زمین ہے جس کو پلاٹ کہتے ہیں، یا جو ہے وہ بنگلہ ہے، مکان ہے جو زمین پہ بنا ہوا ہے، اور تیسرا ہوتا ہے فلیٹ، صحیح ہے۔ تو اس کے اندر جو ہم دیکھیں کہ اس حدیث پر کہ وہ چیز وجود بھی رکھتی ہو، وہ چیز ہماری ملکیت میں بھی ہو اور ہماری قبضے میں بھی ہو، اس پر کیسے عمل ہوگا، تو اس کے بارے میں حکم الگ الگ ہے۔ تو پہلے ہم لے کے چلتے ہیں کہ پلاٹ کی خرید و فروخت، صحیح ہے۔ اچھا، پلاٹ کی خرید و فروخت جو اکثر ہوتی ہے نا وہ فائلز پہ ہوتی ہے، فائل کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ اسی طرح جو ہے فلیٹ کی خرید و فروخت بھی فائل پہ ہوتی ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فائل ہے کیا۔ دیکھو فائل ہوتی ہے، اس کے اندر کاغذ ہوتے ہیں، اس میں آپ کا نام لکھا ہوتا ہے۔ تو یہ فائل ہے کیا؟ تو ہم اگر غور کریں تو یہ فائل جو ہے نا کسی چیز کی نمائندگی کرتی ہے، کہ یا تو ہمارا پلاٹ ہے اس کی نمائندگی کر رہی ہے۔ اصل تو فائل نہیں ہوتی ہے نا، کوئی فائل لے کے اس میں تو نہیں رہتا، بلکہ جو اس کے پیچھے اثاثہ ہوتا ہے اس میں رہتے ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا اس کے پیچھے اثاثہ ہے کہ نہیں ہے۔ تو دیکھیں جب بھی کوئی جو ہے نا وہ اسکیم نکلتی ہے، یا کوئی جو ہے نا وہ کوئی ادارہ جو ہے وہ کوئی جو ہے نا رہائشی منصوبے کا اعلان کرتا ہے یا زمینیں بیچنے کا اعلان کرتا ہے، تو وہ پہلے کیا کرتا ہے، لوگوں سے پیسے لیتا ہے اور پیسے لے کر ان کو کیا دیتا ہے، فائل دیتا ہے۔ اب یہ فائل میں آگے بیچ سکتا ہوں کہ نہیں بیچ سکتا، تو اس کے بارے میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ فائل کے اندر کیا ہے۔ تو شروع میں جب ہوتا ہے نا، جب آپ کو پیسے دیتے ہیں اور آپ کو فائل ملتی ہے تو آپ کو کیا ملتا ہے، ایک رجسٹریشن ملتی ہے بس۔ ابھی وہ پلاٹ ہے نہیں دنیا میں کہیں، بلکہ وہ ایسوسی ایشن نے، اس بلڈر نے، یا اس جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اسکیم والوں نے آپ کو یہ حق دیا ہے کہ آپ نے چونکہ یہ پہلے رجسٹریشن کے پیسے دیے ہیں تو آپ کو ہم نے فائل پکڑا دی ہے، جب ہم یہ اسکیم بنائیں گے اور ہم زمین خریدیں گے، اس زمین کے اندر آپ کا ضرور پلاٹ ہوگا، اور آپ کو ہم جو ہے نا وہ پلاٹ کو
آپ کی رائٹ کو ہم اس میں ضرور کوشش کریں گے کہ اس کے اندر آپ کا پلاٹ آئے اور اس کے بدلے میں آپ نے ہمیں یہ بکنگ کی ہوئی ہے. صحیح ہے. تو ابھی کیا ہے یہ فائل؟ صرف رجسٹریشن ہے، ایک حق ہے کہ جب یہ اسکیم بنے گی تو اس کے اندر میرا حق پہلے سے آ گیا کہ وہ میرے لیے بھی ایک پلاٹ، ایک زمین کا ٹکڑا رکھیں گے. تو یہ جو حق ہے اس کے پیچھے نہ کوئی زمین ہے نہ اس کے پیچھے جو ہے وہ کوئی پلاٹ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو ابھی تو وہ پلاٹ دنیا میں وجود بھی رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا پتہ نہیں، پھر وہ میری ملکیت میں بھی نہیں آیا، پھر میرے قبضے میں بھی نہیں آیا. تو اس فائل کو بیچنا جائز نہیں ہے، اس فائل کو بیچنا جائز نہیں ہے. یہ جو فائلیں بکری ہوتی ہے نا 5,000 کے لے کر 10,000 کی بیچ دی، 10,000 کی 20,000 میں بیچ دی، یہ بیچنا جائز نہیں ہے. پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے. دوسرا مرحلہ آتا ہے کہ وہ اسکیم اناؤنس بھی ہو جاتی ہے اور اس اسکیم کے اندر جو ہے نا وہ قرآن دازی میں آپ کا نام بھی نکل آیا اور آپ کو انہوں نے ایک اور فائل پکڑا دی کہ بھائی آپ کا جو ہے نا وہ پکا جو ہے نا وہ گھر ہو پلاٹ ہو گیا اس اسکیم کے اندر. آپ کا جو ہے نا ہم نے یہ لکھ دیا کہ آپ کا نام بھی نکل آیا اور آپ نے جو ہے وہ بکنگ کی فیس بھی زیادہ بھر دی، 90,000 بھر دی، 80,000 بھر دی، ایک ڈاؤن پیمنٹ آپ نے دے دی. تو اب یہ آپ کے پاس جو فائل آ گئی کہ اس کو ہم آگے بھیج سکتا ہوں. تو اس میں بھی آپ سوچیں اس میں کیا آیا؟ اس میں آپ کو صرف یہی آیا کہ یہ جو ہم نے اسکیم لانچ کی ہے، اسکیم 33 یا جو بھی ہم نے اسکیم لانچ کی ہے جو ہے نا وہ صادق ڈاؤن کی لانچ کی، کوئی بھی لانچ کی ہے، اس کے اندر آپ کا پلاٹ ہے اور آپ ان کامیاب لوگوں میں نام آ گیا ہے جن کو اس کے اندر اس پلاٹ ملے گا. لیکن وہ پلاٹ ہے کون سا؟ دائیں طرف ہے، بائیں طرف ہے، کون سا پلاٹ ہے؟ کیا میں اس پہ کوئی چیز بنا سکتا ہوں؟ نہیں، ابھی تو کچھ بھی نہیں پتا. تو ابھی وہ چیز وجود میں آ گئی لیکن اس کا تعین نہیں ہوا تو مجھے قبضہ نہیں ملا. تو حدیث میں کیا ہے؟ لا تبع ما لیس عندک، جو قبضہ نہیں اس کو آگے بیچو نہیں. تو ابھی اس فائل کو بھی آگے نہیں بیچ سکتے. اب اس کے بعد تیسرا مرحلہ آیا کہ وہ اسکیم کی میپنگ ہو گئی، نقشہ بن گیا، اوکے ڈی وی ڈی سے اپروو ہو کے آگے نقشہ بن گیا. انہوں نے آپ کو بتایا بھائی آپ کا نقشہ بن گیا پلاٹ کا، اب ہم نے اس کی بلاکنگ کر دی ہے، سی بلاک ہے، اے بلاک ہے، بی بلاک ہے. اور اس بلاک کے اندر جو ہے نا دائیں طرف یہ جو بلاک سی ہے نا اس کے اندر جو ہے نا وہ 120 گز کے پلاٹ ہے اور اس کے اندر جو ہے نا مشرق کی طرف کہیں آپ کا پلاٹ ہے. اب انہوں نے تعین کر دیا. تو زمین کے بارے میں حکم یہ ہے کہ زمین کا تعین کرنا ہی اس کا قبضہ ہوتا ہے، کیونکہ زمین کہیں بھاگتی نہیں ہے اور زمین کہیں ڈوبتی نہیں ہے. صحیح ہے. تو زمین کے اندر قبضے کے لیے صرف ایک ہی شرط ہے کہ تعین ہو جائے کہ بھائی میرا گھر پلاٹ جو ہے وہ دائیں طرف ہے، بائیں طرف ہے، بلاک سی میں ہے، بلاک اے میں ہے، جو ہے وہ مشرق کی طرف ہے، اس کے ایک طرف اسکول ہے، ایک طرف مسجد ہے، کیا ہے تھوڑا بہت تعین ہو جائے. تو جب تعین ہو گیا اور آپ کو میپ مل گیا تو اگرچہ آپ نے پوری پیمنٹ نہیں کی ہے پھر بھی آپ کو قبضہ شرعن مل گیا. اب اس وقت جو ہے نا آپ کیا کر سکتے ہو؟ اس پلاٹ کو بیچ سکتے ہو آگے. چاہے آپ کا پلاٹ ہے 1 کروڑ کا، ابھی آپ نے پیمنٹ کی ہے 50 لاکھ روپے، آپ اس 1 کروڑ کے پلاٹ کو 1.5 کروڑ میں بیچ سکتے ہو کیونکہ آپ کا قبضہ آ گیا اس کے اندر. قبضہ مطلب تعین ہو گیا. تعین مطلب کہ آئیڈینٹیفیکیشن ہو گئی کہ بھائی میرا دائیں طرف ہے، بائیں طرف ہے، بلاک اے میں، بی میں، سی میں، کہاں پر میرا پلاٹ ہے. تو پلاٹ کا مسئلہ حل ہو گیا. پلاٹ کے بارے میں تعین ہو گیا کہ زمین کا ٹکڑا جب تک اس کی تعین نہ ہو جائے کہ وہ کس طرف آپ کا آپ کا پلاٹ واقع ہے اس وقت تک اس کو نہیں بیچا جا سکتا. اس سے پہلے جتنے مرحلے ہوں گے اس میں اگر کوئی شخص فائل کو بیچتا ہے یا اپنا پلاٹ بیچتا ہے تو وہ گناہ کما رہے ہیں. اور اگر کوئی اسٹیٹ ایجنٹ ایسی فائلیں بیچ کر کمیشن کماتا ہے تو وہ بھی ناجائز انکم کماتا ہے. اور اگر کوئی جو ہے نا وہ ایسوسیشن والے اس فائل کو ٹرانسفر کرنے کے پیسے کماتے ہیں وہ بھی ناجائز کماتے ہیں. کیونکہ گناہ کے کام میں تعاون بھی کیا ہوتا ہے؟ گناہ ہوتا ہے. تو حدیث میں کیا فرمایا؟ لا تبع ما لیس عندک، جو تیری قبضے میں نہیں اس کو مت بیچ. تو جب تک فائل میں پلاٹ کا تعین نہ ہو جائے کہ میرا پلاٹ کس بلاک میں واقع ہے اس وقت سے پہلے فائل کو بیچنا جائز نہیں ہے، گناہ حرام ہے. صحیح. ایک بات کلیئر ہو گئی، پلاٹ کے مسئلے لوگ ہیں. اب ہم آتے ہیں بنگلوز کے مسئلے پر. جو 1 یونٹ بنگلوز ہوتے ہیں، زمین کے اوپر گھر بنے ہوتے ہیں. صحیح ہے. اب زمین کے اوپر جو ہے نا وہ ایک اسکیم نکلی ہائی وے پر، اس کے اندر جو ہے ایک بلڈر نے جو ہے نا وہ ایک جیسے 1 یونٹ بنگلوز زمین کے جو ہے نا وہ بنا دیے اس نے 120 گز کے 80 گز کے. اب اس کے بعد آپ اس کے بکنگ آفس پہنچے، آپ نے بکنگ کر دی کہ بھائی مجھے جو ہے نا اس میں کیا ملے گا؟ گھر ملے گا. اور اس نے کہا کہ بھائی ڈاؤن پیمنٹ 80,000 روپے کر دو، ہر مہینے جو ہے 20,000 روپے دیتے رہنا. پھر آپ نے ڈاؤن پیمنٹ کر دی، آپ کو جو ہے کیا مل گیا؟ فائل مل گئی. اب اس فائل کو میں
ابھی پورا کرنے سے پہلے آگے بیچنا چاہتا ہوں، تو کیا میں بیچ سکتا ہوں؟ اس کا بھی وہی حکم ہے، کیونکہ جو زمین کا گھر ہوتا ہے، زمین کا جو گھر ہوتا ہے، واضح طور پہ میں کہہ رہا ہوں، زمین کا جو گھر ہوتا ہے جس میں اوپر کی منزل نہیں ہوتی، گراؤنڈ فلور ہوتا ہے، وہ زمین کے حکم میں ہوتا ہے۔ کس کے حکم میں ہوتا ہے؟ زمین کے حکم میں ہوتا ہے۔ اور زمین کے بارے میں کیا حکم ہے کہ جب اس کی تعین ہو جائے تو اس کو بیچ سکتے، جب تک تعین نہ ہو اس کو بیچ نہیں سکتے۔ تو ابھی آپ کو بکنگ کا فائل ملی ہے، تو اگر اس کے اندر یہ میپ ہوا ہوا ہے کہ آپ کو جو ہم نے 1 یونٹ بنگلہ جو دیا ہے، جو گراؤنڈ فلور پہ آپ کا جو ایک ہی منزلہ جو بنگلہ ہے یا مکان ہے 80 گز کا 120 گز کا، وہ تعین ہو گیا بلاک اے میں واقع ہے، بلاک بی میں واقع ہے، حالانکہ ابھی چابی نہیں ملی آپ کو، ابھی آپ نے دیکھا نہیں اس گھر کو، لیکن تعین ہو گیا کہ بلاک اے میں ہے، بلاک بی میں ہے، 1 یونٹ بنگلہ ہے، اور جو ہے نا وہ اس کا یہ اسکوائر فٹ ہے، اور اس کے بائیں طرف یہ دائیں طرف یہ کچھ نہ کچھ تعین ہو گیا، تو اس فائل کو آپ آگے بھیج سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس نے آپ کو کچھ تعین نہیں کیا، بس یہ بولا کہ اتنے سارے ہم نے جو 100 گھر بنائے ہوئے نا، ان میں سے کوئی گھر آپ کا ہے، صحیح ہے، اور جو ہے نا یہ فائل ہے، ابھی اور قسطیں دو گے تو پھر بتاؤں گا کون سا آپ کا ہے، تو اب اس صورتحال میں آپ اس فائل کو نہیں بیچ سکتے، کیونکہ آپ کا گھر تعین نہیں ہوا، اور جب گھر کا تعین نہیں ہوا تو زمین کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تعین سے پہلے قبضہ نہیں آتا، تعین سے پہلے قبضہ نہیں آیا تو حدیث میں کیا ہے؟ قبضے سے پہلے بیچنا جائز نہیں ہے، تو زمینی گھر کا بھی مسئلہ حل ہو گیا، صحیح ہے۔ اب ہم آتے ہیں فلیٹ پر اور اوپر کے پورشنز پہ، صحیح ہے، کہ جو فرسٹ فلور کا پورشن ہوتا ہے نا، بنگلے کا اوپر والا پورشن بک رہا ہے یا فلیٹ بک رہے ہیں، تو دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جو بنگلے کا اوپر والا پورشن ہوتا ہے نا، اس میں زمین نہیں بکتی، اس میں اوپر والا پورشن بکتا ہے، اور فلیٹ میں بھی زمین نہیں بکتی، چاہے آپ گراؤنڈ فلور کا گھر لیں زمین آپ کی نہیں ہوتی، کیونکہ جو گراؤنڈ فلور میں زمین لگی ہوئی ہے نا، وہ اوپر 10 منزلہ سب کے حصے کی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ فلیٹ جو ہے نا وہ تعمیر بکتی ہے، زمین کبھی نہیں بکتی، زمین تو چھوٹی سی ہے نا، اس کے اوپر 10 منزلہ ہے، تو وہ زمین اگر آپ کی ہو گئی، کل آپ نے بولا بھائی میری زمین ہے، میں اوپر کی ساری بلڈنگ توڑ رہا ہوں، تو کیا اجازت ہوگی آپ کو؟ بلکہ سب کیا کہیں گے، اس زمین کے اندر پوری 10 منزلہ لوگوں کا حصہ ہے، صحیح نا، ایسا ہی ہے نا، تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ فلیٹ میں زمین نہیں بکتی، بلکہ فلیٹ کیا ہو؟ تعمیر بکتی ہے، چاہے گراؤنڈ فلور کا گھر کیوں نہ، اس کی تعمیر بکتی ہے، زمین تو سب کی حصے کی ہوتی ہے، صحیح ہے۔ اسی طرح جو پورشن ہوتا ہے، جو بنگلہ کا پورشن ہوتا ہے، اس کے اندر بھی نیچے کی زمین نہیں بکتی بلکہ اوپر کا پورشن بکتا ہے، تو جب معلوم ہو گیا کہ پورشن کے اندر اور فلیٹ کے اندر جو ہے وہ زمین نہیں بکتی، تو اس کا حکم بھی زمین والا نہیں ہوگا، کیونکہ زمین کے اندر کیا ہوتا ہے؟ زمین ڈوبتی نہیں ہے، زمین ٹوٹتی نہیں ہے، تو زمین کے اندر قبضہ لینا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ زمین کے اندر تعین ہونا کافی ہو جاتا ہے۔ لیکن جو فلیٹ ہوتا ہے، جو کیا کہتے ہیں پورشن ہوتا ہے اوپر کا، اس کے اندر آپ کو حقیقی قبضہ لینا ضروری ہوتا ہے، قبضہ مطلب چابی مل جائے کہ آپ اس گھر میں گھس سکو اور آپ اس گھر کو بیچ سکو یا آپ اس گھر میں رہ سکو، صحیح ہے۔ تو اب اگر جو ہے میں نے ایک جو ہے نا بلڈر کے پاس گیا، اس بلڈر سے جو ہے وہ گھر اس نے کہا کہ بھائی ہم جو ہے نا 3 کمروں کے گھر بنا رہے ہیں، فلیٹ بنا رہے ہیں، آپ کو آئیے، ہم اس کے بلڈر کے پاس گئے، ہم نے جا کے بولا کہ بھائی ہمیں جو ہے نا یہ فلیٹ چاہیے، اس نے کہا بھائی گراؤنڈ فلور کا اتنا، فرسٹ فلور اتنا، میں نے کہا 5ویں منزل کا دے دو، ابھی جو ہے نا وہ کھدائی ہو رہی ہے، صحیح ہے، اس نے مجھے ایک ماڈل دکھایا اور اس نے سب کچھ بتایا، میں نے ڈاؤن پیمنٹ دی، اب یہ میرے لیے خریدنا تو جائز ہے اور اس کے لیے بیچنا جائز ہے، کیونکہ وہ آرڈر پہ بیچ رہا ہے، وہ گھر نہیں بیچ رہا بلکہ آرڈر بیچ رہا ہے، مینوفیکچرنگ آرڈر، جیسے ہم کسی جا کے بولتے ہیں جوتے بنا دو، کسی جا کے ہم بولتے ہیں سویٹر بنا دو، تو اسی طرح ہم کسی سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی اتنے پیسے دو میرا گھر بنا دو، تو یہ بھی ٹھیک ہے، جائز ہے گھر بیچنا۔ لیکن اب مجھے فائل مل گئی، اس فائل میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کا 5واں فلور پہ گھر ہوگا، جو دائیں طرف ہوگا جو ہوگا 13 ہوگا، 13B ہوگا، یعنی بی بلاک میں 13 گھر ہوگا آپ کا۔ ابھی مجھے فائل مل گئی، صحیح ہے، اب فائل کا میں بیچ سکتا ہوں، اس فائل کو میں جب تک نہیں بیچ سکتا جب تک کہ وہ 5ویں فلور کو تعمیر نہ ہو جائے اور اس کا ڈھانچہ نہ بن جائے، صحیح ہے، کیونکہ ابھی تو وہ ہے ہی نہیں، وجود میں ہی نہیں ہے، ابھی تو وہاں پر ہوا ہے، ابھی تو وہاں پر کیا ہے؟ کھدائی ہے، گڑا ہے، 5ویں فلور کا تو وجود کیا، پہلے فلور کا ہی وجود نہیں ہے وہاں پر، تو ابھی کیا ہے؟ وہ وجود میں بھی نہیں آیا، میری ملکیت میں بھی نہیں آیا اور میرے قبضے میں بھی نہیں آیا، تو حدیث میں کیا فرمایا؟ لا تبع ما لیس عندک، اس کو بیچ نہیں سکتے جو تمہارے قبضے میں نہیں ہے۔ تو اس فلیٹ کو جب تک 5ویں منزل تعمیر نہ ہو جائے گی، اس کی عمارت کا ڈھانچہ نہ کھڑا ہو جائے اور میری فلیٹ کی شکل نظر نہ آ جائے اور وہ مجھے نیچے سے کھڑے کے دکھاتے دو تمہارا فلیٹ یہ ہے، جب تک میں اس فلیٹ کو بیچ
نہیں سکتا. اب میں نے کیا کیا, 5 سال کی بکنگ کرا لی, پیمنٹ کر رہا ہوں, دل نہیں چاہ, میں نے اپنے پڑوسی والے کو بولا یار 1 کروڑ کا فلیٹ لیا تھا, اب جو 1.5 کروڑ کا ہو گیا ہے, تمہیں 1 کروڑ 20 لاکھ کا لینا ہے تو لو مجھ سے, صحیح ہے. اس نے کہا صحیح ہے, بقیہ پیمنٹ میں کرتا رہوں گا, جتنی پیمنٹ تم نے کی ہے میں تمہیں پیمنٹ کرتا ہوں, اور اب جو بلڈر کے پاس چلو اپنا نام کینسل کرا کے میرا نام لکھوا لو. یہ عام پریکٹس ہے, سراسر ناجائز ہے, کیونکہ قبضے میں نہیں آیا آپ کے, آپ اس کو بیچ نہیں سکتے ابھی, صحیح ہے. تو یہ چیز سراسر ناجائز ہے, جب تک آپ کے قبضے میں نہیں آئے گا آپ اس کو بیچ نہیں سکتے, صحیح ہے. تو اس کا اب مسئلہ پیش آ گیا کہ جب تک میرے قبضے میں آئے گا اور 5 سال میں 5ویں منزل بنے گی, جب تک کیا میں پھنس کے بیٹھا رہوں, مجھے نکلنا ہے بیچ سے. تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا طریقہ کار 2 ہیں. ایک طریقہ کار یہ ہے کہ آپ جو ہے نا کیا کہتے ہیں, بلڈر کے پاس جاؤ اور بلڈر سے بولو کہ بھائی میں نکلنا چاہتا ہوں, صحیح ہے. تو بلڈر بولے گا کہ بھائی صحیح ہے نام ٹرانسفر کرا لو, تو آپ بولیں گے نہیں نہیں میں تو بیان میں بیٹھ کے آیا ہوں, آپ جو ٹرانسفر کی فیس لیتے ہو یہ بھی ناجائز ہے, اور جو اسٹیٹ ایجنٹ جو ہے نا یہ فائلیں بیچتے ہیں وہ بھی ناجائز ہیں, کیونکہ ابھی تو گھر میری ملکیت میں نہیں آیا, قبضے میں نہیں آیا, 5ویں منزل بنی ہی نہیں ہے ابھی تو یہ بیچنا جائز نہیں ہے. ہاں میں کیا کرتا ہوں, میں نے چونکہ مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھا ہے تو میں یہ کرتا ہوں, جو بندہ انٹرسٹڈ ہے میرے ساتھ لینے کے لیے میں اس سے وعدہ بے کر لیتا ہوں. وعدہ بے مطلب پرومس آف ایگریمنٹ, کہ میں اس سے وعدہ کر لیتا ہوں کہ جب یہ میری ملکیت میں آئے گا میں تمہیں اس وقت بیچ دوں گا, صحیح ہے. لیکن چونکہ مجھے ابھی پیسوں کی ضرورت ہے, تم مجھے ابھی 1 کروڑ 20 لاکھ روپے دے دو اور میں بیچ سے نکل جاتا ہوں, بقیہ تم پیمنٹ کرتے رہو اس کو. جب 5ویں منزل بن جائے گی تو بلڈر مجھے بلائے گا, وہ قبضہ مجھے دے گا اور پھر میں تمہیں بیچ دوں گا, صحیح. تو 5ویں منزل جب 5 سال بن جائے نا تو مجھے کال کر لینا, یہ نمبر لے کے رکھ لو. ابھی میں بیچ سے نکل رہا ہوں, ابھی تم مجھے پیسے دو, میں تو سائڈ پہ ہو رہا ہوں, اور تم جو ہے بلڈر سے معاملہ کرتے رہو. تو یہ پرومس کرنا ٹھیک ہے, وعدہ کرنا ٹھیک ہے, تھوڑا باریک بات ہے, علماء کرام سے پوچھنا پڑے گا, اور جو بلڈر ہم سے مسئلے پوچھتے ہیں ان کو ہم یہ بنا کے پورا ڈاکومنٹ بنا کے دیتے ہیں, صحیح ہے. لیکن جو نہیں پوچھتے وہ سراسر ناجائز کام کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے. تو پرومس کر سکتے ہیں آپ لیکن بیچ نہیں سکتے. پرومس ہوتا ہے وعدہ, ایک منگنی ہے, اور بیچنا کیا نکاح, تو نکاح نہیں کر سکتے لیکن وعدہ منگنی کر سکتے ہیں. تو اسی طرح جو ہے آپ بیچ نہیں سکتے کہ بھائی میں نے بیچ دیا, ابھی گھر تو بنا ہی نہیں ہے, آپ وعدہ کر سکتے ہیں, اس وعدے پہ پیمنٹ لے سکتے ہیں, اور وعدے پر جو ہے آپ سائن لے سکتے ہیں, اور جب بن جائے گا, جب وہ بلڈر آپ کو بیچے گا پھر آپ جو ہے وہ آگے والے کو بیچ دیں گے, تو یہ معاملہ حل ہو جائے گا. تو یہ تھوڑی سی جائز کی صورت ہے, لیکن جب تک اصل مسئلہ یہی کہ جب تک آپ کے قبضے میں نہ آیا آپ فلیٹ کو بیچ نہیں سکتے. اچھا یہ تو ہو گیا بہت آسان سی صورتحال تھی, زمین کو بیچنے کا حکم, اور بنگلے کو بیچنے کا حکم, اور فلیٹ کو بیچنے کا حکم. اب اس پر ایک تھوڑا سا ایک اور مسئلے پہ روشنی ڈال لیتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے عام طور پر ہمارے یہاں خرید و فروخت کی ایک صورت ہے پگڑی پہ بیچنے کی, صحیح ہے. یہ خاص طور پہ میمن حضرات میں زیادہ ہوتی ہے اور کمیونٹی میں بھی ہوتی ہے. تو پگڑی کے بارے میں بہت سارے فتاوی دیکھنے کے بعد اور سارے علماء کرام کے اوپینین دیکھنے کے بعد نتیجہ خلاصہ یہ ہے کہ پگڑی کسی طرح بھی شریعت میں فٹ نہیں ہوتی, صحیح ہے. کہ یہ عجیب سا بیچ کا ہے, نہ مرد ہے نہ عورت ہے, کہ نہ یہ جو بیچنے والا ہے اس نے جو پیسے دیے ہیں نہ اس کا گھر ہوتا ہے کہ بھائی وہ بعد میں وہ خالی بھی کرا سکتا ہے, نہ ہی جو ہے وہ کرایہ دار ہوتا ہے کہ وہ ایک لمبے عرصے تک خالی بھی نہیں. مطلب پگڑی میں جو عام طور پر صورتحال ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک بندہ بڑی اماؤنٹ دے کر گھر میں بیٹھ جاتا ہے. اچھا وہ مہینے کے کرایہ بھی دے رہا ہوتا ہے. بھائی اگر آپ کرایہ دار ہو تو آپ کو جب وہ خالی کرانے آتا ہے آپ خالی نہیں کراتے, بولتے میں نے پگڑی گئے. اور اگر آپ جو ہے وہ مالک مکان ہو تو آپ کرایہ کیوں دے رہے ہو؟ تو یہ بیچ کی کوئی صورتحال ہوتی ہے لوگوں نے بنائی ہوئی ہے. اصل میں لوگ چاہتے ہیں کہ ہم خریدے بھی نہیں, کہ ہم بڑا پیسہ بھی نہیں ہے, اور یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی بار بار نکالے بھی نہیں, کیونکہ بار بار شفٹنگ سے تکلیف بھی ہوتی ہے. تو لوگوں نے بغیر علماء کرام سے پوچھے بغیر یہ ترتیب بنا لی کہ ہم جو ایک پگڑی کی سسٹم بنا لیتے ہیں, اور پگڑی بکتی بھی ہے, نسلوں سے چلی آ رہی ہے, تو شرعن اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, صحیح. لیکن اس کا جائز حل کیا ہے؟ جائز حل یہ ہے کہ آپ اگر کسی کے ساتھ یہ معاملہ کرنا چاہتے ہو کہ بھائی آپ مجھے جو ہے لمبے عرصے کے لیے کیا کرو, کرایہ دار رکھ لو, مجھے نکالنا نہیں, صحیح ہے, اور وہ بھی کہتا ہے کہ صحیح ہے, تو آپ اس کو جو بڑی اماؤنٹ دیتے ہو کہ بھائی یہ اماؤنٹ لو, اور جو ہے نا یہ ویسے تو 1 لاکھ روپے ڈپازٹ ہے, مجھ سے 10 لاکھ روپے لو, مجھے نکالنا نہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ اس کو 10 لاکھ روپے کیا کر رہے ہو, ادھار دے رہے ہو, کیونکہ جب آپ چھوڑو گے کبھی تو وہ آپ کو پیسے واپس ملیں گے, اور اس ادھار کے بدلے میں آپ اس سے ایک فائدہ لے رہے ہو کہ مجھے نکالنا نہیں. تو حدیث شریف میں کیا آتا ہے کہ اگر تم کسی کو ادھار دو اور وہ اپنے گھوڑے پہ تمہیں سوار کرے تو سوار مت ہونا, کیونکہ ادھار کے بدلے منفیت لینا سود ہے,
صحیح ہے. تو ادھار کے بدلے نفع حاصل کرنا کیا ہوتا ہے؟ سود ہوتا ہے. ہم بینک میں جاتے ہیں تو بینک سے ہم ادھار لیتے ہیں, بینک ہم سے کیا لیتا ہے؟ اضافی پیسے لیتا ہے. یہی تو سود ہوتا ہے. اور کیا سود ہوتا ہے کہ آپ کسی کو ادھار دو. امام حنیفہ رحمۃ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جس کو ادھار دیتے تھے اس کے گھر کے سائے میں بھی نہیں بیٹھتے تھے, کہ بھائی میں نے اس کو ادھار دیا تو میں اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ حدیث میں کیا ہے کہ ادھار دو تو اس کے گھوڑے کے اوپر بھی مت بیٹھو, اس سے ہدیہ بھی مت لو, کیونکہ یہ کیا ہو گیا؟ سود ہو گیا. تو اب ہم نے پگڑی والے کو کیا دیا؟ 10 لاکھ روپے ایکسٹرا دیے کہ مجھے نکالنا نہیں, تو یہ ادھار کے بدلے نفع ہو گیا جو سود ہے. تو یہ تو جائز نہیں ہے. ہاں, اس کی جائز صورت یہ ہوتی ہے, آپ چاہتے ہیں کہ میں لمبے عرصے کے لیے کرائے پہ رہوں اور میں اس کو جو ہے کچھ ایسے پیسے دے دوں کہ وہ کیا کرے, مجھے نکالے نہیں, تو آپ اس سے معاملہ کریں بھائی 10 سال کے لیے ہم کرایہ داری کا معاملہ کرتے ہیں اور ہر مہینے میں 10,000 روپے کرایہ بنتا ہے. تو ایسا کرتا ہوں کہ میں 10 سال کا کرایہ جو ہے نا آدھا 5,000 کے لحاظ سے تو میں فوری دے دیتا ہوں, تو تقریباً 5-6 لاکھ روپے بن جائیں گے. تو بھائی 5-6 لاکھ روپے تمہیں فوری مل گئے, تمہارا مسئلہ حل ہو گیا. اور میں ہر مہینے تمہیں کیا کروں گا؟ 5,000 روپے کرایہ دیتا رہوں گا, کیونکہ 10,000 روپے کرایہ تھا, 5,000 روپے تو میں نے 10 سال کے فوری تمہیں دے دیے, وہ تم کاٹتے رہنا اس سے, اور ہر مہینے تمہیں 5,000 کرایہ بھی ملتا رہے گا. تو تمہیں فوری ایک بڑی رقم بھی مل گئی, اور چونکہ یہ کرایہ سے کٹ رہا ہے تو یہ ادھار بھی نہیں ہوا, تو یہ سود بھی نہیں ہوا. تو یہ تو علماء کرام نے دارالعلوم کراچی کے فتوے کے مطابق اس کی گنجائش ہے پگڑی میں, لیکن پگڑی کی جو عام صورت ہے وہ جائز نہیں ہے, جو ہمارے یہاں رائج ہے اس کو ہم علماء کرام سے پوچھیں. تو یہ کاروبار کے کچھ مسائل تھے. اسی طرح جب گھر بیچا جاتا ہے تو جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں, ریسیڈنسی میں آ کے بیٹھتے ہیں, تو مالک مکان بھی آتا ہے, بیچنے والا اور خریدار بھی آتا ہے, دونوں کو بٹھاتے ہیں وہ, پھر دونوں جو ہے بات کرتے ہیں, ہاں بھائی اتنے کا, پھر ایک ٹوکن منی طے ہوتی ہے کہ چلو بھائی میں نے گھر لینے کی بات کر لی, میں انشاءاللہ 1 ہفتے میں پیمنٹ کا حساب کرتا ہوں. تو وہ بندہ کہتا ہے بھائی 1 ہفتے میں آپ بات کرتے ہیں تو مجھے کچھ سیکیورٹی تو دو, کچھ مطلب کہ ٹوکن منی تو دو کہ آپ بعد میں مکر نہیں جاؤ گے, میں کسی اور پارٹی سے بھی بات نہ کروں. تو وہ کہتے ہیں بھائی 50,000 روپے, 10,000 روپے, 20,000 روپے ٹوکن منی دے دو. اب یہ ٹوکن منی جو ہے یہ جائز ہے شرعن, کوئی مسئلہ نہیں, آپ سیکیورٹی کے لیے لے رہے ہیں, اس کو عربی میں ہامش جدیہ کہتے ہیں, صحیح ہے, یہ جائز ہے. لیکن اس میں جو گڑبڑ آتی ہے نا, گڑبڑ یہ آتی ہے کہ اس کے بارے میں عام طور پر رواج یہ ہے کہ ٹوکن منی آپ نے دے دی, اب خریدار جو ہے نا اگر وہ بعد میں بیک کرتا ہے, وہ کہتا ہے نہیں یار مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, اس سے اچھا مجھے کہیں اور مل رہا ہے, تو اس کا ٹوکن کیا ہو جاتا ہے؟ ضبط ہو جاتا ہے. بھائی 5,000 50,000 روپے آپ کے گئے. گاڑیوں کے کاروبار میں ایسا ہوتا ہے, خرید و فروخت میں بھی بعض جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے. اور اس کے برعکس اگر خریدار تو اپنی جگہ قائم ہے, لیکن بیچنے والا کہتا ہے یار مجھے اچھی آفر مل گئی, میں تمہیں بیچنا نہیں چاہتا, تو اس کے بارے میں حکم ہوتا ہے کہ وہ ٹوکن منی سے ڈبل رقم دیتا ہے. 50,000 روپے دیے تو لاکھ روپے واپس کرے گا کہ بھائی آپ اپنی بات سے مکر رہے ہو تو مجھے جو ہے اس کا بدلے میں کچھ دو, تو آپ مجھے 1 لاکھ روپے دو. تو شرعی حکم یہ ہے کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, باطل طریقے سے ایک دوسرے کی رضامندی کے بغیر مال کھانا جائز نہیں ہے. تو بھائی ابھی کچھ ہمارے درمیان معاملہ ہی نہیں ہوا, آپ نے میرے 50,000 روپے کیوں ضبط کر لیے؟ اور اگر جو ہے بیچنے والا مکرتا ہے تو اس نے کوئی چیز بیچی تو نہیں دی, اس کو تو حق ہے مکرنے کا, تو اس کے کیوں ڈبل پیسے لگتے ہیں؟ تو یہ دونوں چیزیں ناجائز ہیں. شرعن اس کا حل کیا ہے؟ اگر آپ کہیں گے کہ پھر پورے واپس کر دو, تو آپ کہیں گے ہر بندہ پیسے دے گا پھر واپس لے لے گا, پھر تو کسی کی کال اور فیل کی ضمانت ہی نہیں رہے گی, کیونکہ ہمارے اسلامی معاشرے کے اندر بھی آج کل لوگ اپنی بات پر قائم نہیں رہتے. تو اس کا شریعت میں علماء کرام نے حل یہ دیا کہ آپ ٹوکن منی لو, 50,000 روپے لو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لے لو. لینے کے بعد دونوں اخلاقاً پابند ہیں کہ اپنی ڈیل پہ قائم رہیں گے. اس نے کہا بھائی 1 ہفتے میں پیمنٹ کے پیسے لے کے آتا ہوں, 1 ہفتے تک دونوں اپنی جگہ پہ آرام سے گھر میں رہیں. 1 ہفتے بعد ملاقات ہوتی ہے اور وہ خریدار کہتا ہے کہ بھائی میں نہیں لے سکتا, مجھ سے بندوبست نہیں ہوا, اور میں تو بھائی یا مجھے اس سے اچھا کر کہیں اور مل رہا ہے, آپ پلیز میرا معاملہ کینسل کر دیں. تو جو بیچنے والا ہے نا وہ کہے گا جو 1 ہفتے تک میں نے کسی اور کو بات نہیں کی, سارے میرے گاہک چلے گئے, اب تم کہتے ہو کہ میں خرید نہیں رہا, تو میرا تو نقصان ہو گیا. تو شریعت کہتی ہے کہ آپ دیکھو آپ کو نقصان ہوا کہ نہیں ہوا, آپ آگے بیچو, کسی تھرڈ پارٹی کو بیچو, ابھی تو اس کو کچھ پیسے واپس نہ کرو, ابھی اب آگے بیچو. اگر آگے بیچنے کے اندر آپ کو واقعتاً کوئی نقصان ہوتا ہے, مثلا آپ نے اس کو 10 لاکھ کی بات کی تھی, 10 لاکھ میں گھر بکے گا, لیکن آگے جو ریٹ گر گئے 9.5 لاکھ میں بکا, تو آپ 50,000 روپے جو اپنا نقصان ہوا ہے نا وہ اس پیچھے والے سے پورا کر سکتے ہو, پھر آپ ضبط کر لو گے اس کے پیسے, شرعن جائز ہے. لیکن اگر آپ کا جو 10 لاکھ کی پیچھے بات ہوئی تھی کہ 10 لاکھ کا گھر بکے گا, آگے بھی آپ نے 10 لاکھ کا ہی بک گیا, آپ کو کوئی نقصان تو نہیں ہوا نا, تو اب آپ نے جو پہلی والی پارٹی سے جو بیانہ لیا ہوا تھا
جو ٹوکن منی لی ہوئی تھی وہ آپ پوری پوری واپس کریں گے, اس سے 1 روپیہ بھی نہیں کاٹ سکتے کیونکہ آپ کو نقصان نہیں ہوا. تو شریعت کہتی ہے کہ اپنا نقصان تو لوگوں سے پورا کرو, لیکن اپنا نقصان سے اوپر لوگوں کے مال کو مت کھاؤ. صحیح ہے. تو اگر آپ کو اس سیکیورٹی ڈپازٹ میں کوئی نقصان ہوتا ہے, مطلب 10 لاکھ کس سے بات ہوئی تھی, 10 لاکھ کے بجائے 9.5 کا بک گیا تو آپ کا نقصان ہو گیا, تو آپ اس سے پورا کر سکتے ہو. 9,70,000 کا بک گیا تو نقصان کتنا ہوا, 30,000 کا. تو اس نے جو 50,000 روپے سیکیورٹی دی تھی اس کا کیا کریں گے ہم, 30,000 روپے کاٹیں گے اور 20,000 روپے واپس کریں گے. پوری سیکیورٹی کو نہیں رکھ سکتے ہم, جتنا نقصان ہوا اتنی سیکیورٹی کو لیں گے, اتنے بیانے کو کاٹیں گے. تو ہمارے معاشرے میں جو رائج ہے نا کہ بیانے کی پوری رقم کاٹ لی جاتی ہے, یہ سراسر ناجائز ہے اور خلاف شریعت ہے. تو بہرحال یہ مختصر سے معاملات تھے اور اس کے علاوہ بھی احکامات ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ صحیح سمجھ کر قرآن و حدیث کی روشنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر کچھ سوالات ہیں تو ہم کر لیں. جی یہ مہنتانہ کی بات کون, اسٹیٹ ایجنٹ بات کر رہے ہیں یا مالک بات کر رہا ہے؟ نہیں مالک, ہاں اپنے ایکسپینسز کو, جو حقیقی نقصان ہے نا کہ مطلب وہ گیا پیٹرول بھی لگا اس کا وہ, ہاں اگر آنے جانے کے ایکسپینس لے لے, پیٹرول کے پیسے لے لے تو وہ لے سکتا ہے. صحیح ہے کہ بھائی آپ کی وجہ سے ہوا, آپ نے مجھے بلایا تھا, پہلے سے بات کرو تو اس کی گنجائش ہے. جی 50 پیمنٹ کر دی اور دکان موجود ہے, مطلب دکان تعمیر نہیں ہو رہی بلکہ تعمیر ہوئی ہوئی ہے. ہاں وہ دیکھیں بات یہ ہو رہی ہے کہ ایک دکان پہلے سے تعمیر شدہ ہے, وہ کھڑی ہوئی ہے, تو اس کے اندر تو جیسے ہی آپ نے کہا نا کہ میں نے بیچا, اس نے کہا خریدا, تو آپ کی ملکیت تو آ گئی. صحیح ہے. اب وہ جو ہے ملکیت آ گئی, نام پہ بھی ٹرانسفر ہو گئی, لیکن ابھی وہ آپ کو قبضہ نہیں دے رہا کیونکہ آپ نے پیمنٹ پوری نہیں کی ہے. پیمنٹ نہیں کی, ٹرانسفر بھی نہیں ہوئی, تو اس کو نہیں بیچ سکتے کیونکہ وہ قبضہ نہیں آیا. جب قبضہ, دیکھیں بعض صورتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ بندہ آپ کو قبضہ دے دیتا ہے, اور جیسے آپ جگہ جگہ بورڈ دیکھو کہتے ہیں کہ بقیہ پیمنٹ قبضے کے ساتھ دیتے ہیں. صحیح, قبضہ 60% پہ قبضہ مل جائے گا, یہ لکھا ہوتا ہے نا بل بورڈ پہ. پھر کیا مطلب ہوتا ہے کہ 60% پیمنٹ کر دو, پھر رہنا شروع کر دو, بقیہ آپ جو ہے وہ رہتے رہتے دے دو. تو قبضہ مل گیا, اگر جب پوری پیمنٹ نہیں کی تو آپ بیچ سکتے ہو, لیکن اگر قبضہ ہی نہیں ملا تو وہ کیا فرمایا کہ جس کا قبضہ نہیں اس کو آپ بیچ نہیں سکتے, اس کو آگے بیچ نہیں سکتے. اس میں پھر آپ وعدے والی بات کر سکتے ہو لیکن قبضہ نہیں کر سکتے, وہ بیچ ہی نہیں سکتے اس کو. جی ہاں اسٹیٹ, اصل میں یہ مسائل زیادہ تر اسٹیٹ اینڈ کے نہیں ہو رہے تھے, وہ ایک پوری تفصیلی بحث ہے کہ ہمارے مسائل ہو رہے ہیں کہ ایک دو پارٹیز آپس میں بیچ رہی ہیں. ہاں یہ جو ہم نے بتایا کہ جو پارٹیز کا بیچنا ناجائز ہے, جن صورتوں میں بیچنا ناجائز ہے, ان صورتوں میں اسٹیٹ ایجنٹ کا کمیشن لینا بھی ناجائز ہے, کیونکہ گناہ کے کام میں کمیشن لینا بھی ٹھیک نہیں ہے. صحیح ہے, تو وہ ایک الگ بات ہوگی. ہاں آپ نے جو ایک بات کی نا کمیشن ایجنٹ جو ٹاپ مارتے ہیں, ٹاپ مارنا کیا ہوتا ہے, اس میں ایک تفصیلی بات بھی ہوئی تھی اور کچھ جگہوں پہ مسئلے لکھے بھی ہیں اس کے. دیکھیں ٹاپ مارنا یہ ہوتا ہے کہ بھائی میں جو ہے نا فار ایگزامپل زینب کا گھر بیچ رہا ہوں. صحیح ہے, تو میں بیچ رہا ہوں ایک, میں نے کہا کہ بھائی مجھے جو ہے نا پورا 1 کا بیچ دو. صحیح ہے, میں بیچنے والا ہوں, میرا زینب میں گھر ہے, میں جاتا ہوں کسی ایجنٹ کے پاس. صحیح ہے, میں کہتا ہوں کہ بھائی جو ہے نا مجھے بیچنا ہے گھر. وہ کہتا ہے آپ کو کتنے کا بیچنا ہے, میں کہا بھائی میں نے پورا 1 کروڑ کا بیچنا ہے. صحیح ہے, تو کہتا ہے صحیح ہے 1 کروڑ کا بک جائے گا. اب وہ آگے والے سے کہتا ہے کہ بھائی 1 کروڑ 10 لاکھ کا ہے. صحیح ہے, اب وہ آگے والے کو 1 کروڑ 10 لاکھ کا بیچتا ہے, اور پیچھے والے کو کیا کرتا ہے, کروڑ دیتا ہے, اور اس سے بھی کمیشن لیتا ہے, اس سے بھی کمیشن لیتا ہے, اور بیچ میں 10 لاکھ بھی لے لیتا ہے. صحیح, اس کو ٹاپ مارنا کہتے ہیں. تو اس کا مسئلہ یہ ہے, اس کو مسئلہ سمجھ لیں. دیکھیں شریعت میں کمیشن لینا جائز ہے, لیکن دھوکہ دینا جائز نہیں ہے. دھوکہ دینا جائز نہیں ہے. آپ نے اگر پیچھے والوں کو بتا کہ 1 کروڑ کا بکا, اور سامنے والوں کو کیا بولا 1 کروڑ 10 لاکھ کا بیچ رہا ہے, بھائی اس سے کم پہ نہیں بکے گا, تو آپ تو دونوں پارٹی کو دھوکہ دے رہے ہیں. اچھا اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کو واقعتاً کمانے کا شوق ہے اور آپ کہتے ہو میں نفع بھی کمانا چاہتا ہوں, کمیشن تو 1% 2% ملتا ہے, وہ تو بہت کم ہے, تو بھائی صحیح ہے, آپ پھر کمیشن ایجنٹ نہ بنو, آپ ٹریڈر بن جاؤ, آپ بیوپار بن جاؤ. آپ کیا کرو, آپ بولو کہ بھائی زینب والے سے بولو بھائی تمہیں 1 کروڑ کا بیچنا ہے نا, مجھے بیچ دو. 1 کروڑ کا میں نے خریدا, قبضہ میرا ہو گیا, ہو گیا. اب تمہیں پیمنٹ میں 1 مہینے بعد کر دوں گا, تم جاؤ اپنے گھر. پھر آپ کسی بندے کو ڈھونڈیں, وہ 1 کروڑ 10 لاکھ کا لینے کو تیار ہے, آپ اس کو بولو میں 1 کروڑ 10 لاکھ کا تمہیں بیچ رہا ہوں.
تو چونکہ آپ نے بیچ میں خریدا تھا اور اب آگے بیچ رہے ہو تو صحیح ہے 1 کروڑ، لیکن اس صورت کے اندر آپ نہ اس سے کمیشن لوگے نہ اس سے کمیشن لوگے، کیونکہ اپنی چیز بیچنے کا کمیشن لینے نہیں ہوتا. بھائی میں اپنا بکرا بیچ رہا ہوں تو میں سے کمیشن تھوڑی لیتا ہوں. ہم جب کسی سے چاول لینے جاتے ہیں وہ کمیشن تھوڑی لیتا ہے، وہ تو نفع لیتا ہے. تو یا تو خریدار بن جاؤ یا بروکر بن جاؤ، دونوں کا ملنا جائز نہیں ہے. صحیح ہے، اسلام میں مرد ہوتا ہے یا عورت ہوتا ہے، صحیح ہے نا، بیچ کا جائز نہیں ہوتا. تو اسی طرح جو ہے نا یا تو بروکر بن جاؤ، کمیشن لینا ہے تو بھائی اس کو جتنے کا بکا ہے پورا دو، 1 کروڑ 10 لاکھ پورے اس بندے کو دو کیونکہ اس کا گھر بیچا ہے، اور اس سے بھی کمیشن لو اس سے بھی کمیشن لو. لیکن اگر آپ کہتے ہو کہ نہیں یار 10 لاکھ روپے مجھے فائدہ مل رہا ہے تو پھر آپ خریدار بن جاؤ. آپ اس کو بولو کہ میں بروکر نہیں ہوں بھائی، میں جو ہے نا انویسٹر ہوں، میں آپ کا گھر خرید رہا ہوں، میرا ہو گیا، اب آگے میں جتنے کا بھی بیچوں پھر آپ 1 کروڑ 20 لاکھ کا بیچ دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر نہ ادھر سے کمیشن ملے گا نہ ادھر سے کمیشن ملے گا. تو یہ صورت ہے. قبضہ مل گیا نا اس گھر. نہیں رہتے رہتے ہوئے دیکھیں، ابھی اس نے بات کر لی نا 1 کروڑ میرا ہو گیا، 1 کروڑ میں میرا گھر ملکیت تو آ گئی. اب جب وہ آگے پارٹی کو بیچے گا تو پہلے وہ گھر تو خالی کرے گا نا. وہ ایسے پیمنٹ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، بولنے سے ملکیت آ جاتی ہے. ہاں ہاں جی جی سودا ہو گیا، پھر آگے بیچنا چاہتے ہیں نا. تو آگے بیچنا چاہتے ہیں، لیکن حضرت آپ کو جو اصل جو دکان کا مالک ہے اس نے آپ کو قبضہ دیا ہے؟ نہیں دیا. آپ اس کو آگے بیچیں گے تو جب آپ کا قبضہ آئے گا جب بھی آپ بیچیں گے. تو مسئلہ کیا ہے، یہ جو زینب کا گھر ہے نا، اس زینب کے گھر میں وہ جو مالک آیا آپ نے کہا میں نے خرید لیا، ابھی ملکیت تو آئی ہے، آگے کب بیچیں گے؟ جس دن وہ اپنا ٹرک منگائے گا اور سامان لے جائے گا. پھر آپ کیا کریں گے، آگے والے کو بولیں گے کہ اب میں نے تمہیں 1 کروڑ 10 لاکھ کا بیچ دیا. آگے والے سے آپ کمٹمنٹ کر سکتے ہیں، یار جب کہ خالی ہوگا نا میں تمہیں 1 کروڑ 10 لاکھ کا بیچ دوں گا. یہ تو ہم کر سکتے ہو، دکان پہ بھی کر سکتے ہو. میں نے کہا وعدہ کر سکتے ہو کہ بھائی جب دکان کا پوزیشن مجھے ملے گا نا میں تمہیں 50 لاکھ کی دکان 60 میں بیچ دوں گا، ٹھیک ہے. لیکن حقیقی جو بے ہوگی نا وہ کب ہوگی، جب قبضہ ملے گا. تو یہ گھر بھی کب بکے گا، جب وہ خالی ہوگا، ٹرک آئے گا، مال لوڈ ہو کے چلا جائے گا، وہ گھر خالی ہو جائے گا، چابی مل جائے گی اسٹیٹ ایجنٹ کو، پھر وہ آگے 1 کروڑ 10 لاکھ کا بیچے گا. دکان میں بھی اسی طرح آپ وعدہ کر سکتے ہو، وعدہ بے کر سکتے ہو، حقیقی بے نہیں ہوگی. حقیقی بے کب ہوگی، جب دکان کی چابی ملے گی، جب گھر کی چابی ملے گی، جب ہوگا. صحیح جی. جی آخری سوال کر لیتے ہیں. ایک سیکنڈ وہ حضرت کھڑے ہیں نا. کاٹ سکتا ہے. نہیں اگر دیکھیں 50,000 روپے میں نے دیے تھے کہ 10 لاکھ کا میں گھر خریدوں گا، پھر اس کے بعد میں کہتا ہوں یار نہیں میں نہیں خرید رہا، تو وہ آگے بیچتا ہے. اچھا ہاں ہوں نہیں آپ کے 50,000 تو بہرحال ملیں گے آپ کو، کیوں نہیں ملیں گے؟ اس نے تو وہ تو اب اس نے دھوکہ کیا ہے. ہاں ہاں میں بتانا چاہ رہا ہوں پہلے، آپ کے 50,000 تو ملیں گے ہی ملیں گے، لیکن آپ نے اس کے کہنے کی وجہ سے کوئی اور گھر نہیں دیکھا، اور جب گھر خریدنے کا وقت آیا تو وہ مکر گیا. اس نے 10.5 میں اچھی پارٹی ملی بیچ دیا. اب آپ دوسرا گھر ڈھونڈیں گے، اب دوسرا گھر ڈھونڈیں گے، آپ کو وہ جو 10 لاکھ کا گھر نہیں مل رہا، آپ کو بھی 11 لاکھ کا مل رہا ہے، تو آپ کو نقصان ہو رہا ہے 1 لاکھ کا. وہ آپ حقیقتاً اس سے لے سکتے ہو، لیکن اس کی ہمت کس میں ہوتی ہے، دے گا کون؟ صحیح ہے. شرن تو ذمہ داری آتی ہے، کیونکہ شرن جو ہے نا وہ کیا ہے، اس کی وجہ سے آپ کو نقصان ہوا. کیونکہ آپ کو پہلے ایک گھر 10 لاکھ کا مل رہا تھا، اگر وہ اسی وقت منع کر دیتا آپ اسی وقت 10 لاکھ کا لے لیتے، لیکن اس نے 1 مہینے تک روک کے رکھا آپ کو، اب گھر کی قیمتیں بڑھ گئیں تو آپ کا نقصان ہوا نا، تو آپ اس سے نقصان وصول کر سکتے ہیں. یعنی کسی بھی پارٹی کو کسی بھی پارٹی سے نقصان ہو تو شرن اس پارٹی سے نقصان لے سکتا ہے وہ. صحیح ہے، نقصان سے اوپر نہیں لے سکتا، یہ کہنے کا مقصد ہے. جی بلڈر دیکھیں، بلڈر ہوتا ہے مینوفیکچرر، صحیح ہے، بنانے والا. اس کے لیے چیزیں بیچنا جائز ہوتا ہے، کیونکہ وہ بنانے والا ہے، وہ سیل نہیں کر رہا، وہ آرڈر لے رہا ہے. تو وہ آرڈر والے کے پاس اگر کچھ بھی جگہ نہیں ہے، صرف ایک زمین ہے اس کے پاس، یا زمین بھی نہیں ہے، بس وہ کہے کہ بھائی میں گھر تعمیر کر کے آپ کو دوں گا، آپ کو اس طرح کا گھر ملے گا، یہ ماڈل گھر ہے، اس طرح ملے گا، تو وہ پیسے لے سکتا ہے، اس کے لیے جائز ہے، کیونکہ وہ مینوفیکچرر ہے. مینوفیکچرر کے لیے وجود میں آنے سے پہلے بھی بیچنا جائز ہے، کیونکہ مینوفیکچر ہوتی ہی وہی چیز ہے جو وجود میں نہیں ہوتی.
صحیح ہے، لیکن ہمیں آگے بیچنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمارے قبضے میں آ جائے. صحیح ہے، تو آج کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم ایک ذہن میں رکھیں مسئلے کو کہ جب بھی جائیداد کی خرید و فروخت کرے تو ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ چیز ہمارے قبضے میں آ گئی ہے یا نہیں آئی ہے، بس اس کا خیال رکھیں. صحیح جی. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وصلی اللہ علی النبی الکریم. اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد الناس جميعا. یا اللہ یا رحمان الرحیم، جو کچھ کہا گیا اس میں جو کمی کوتاہی ہوگی اللہ معاف فرما دیجیے، اس کو صحیح سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اور اللہ یا اللہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خوشخبری سنائی کہ دین کا ایک باب سیکھنا 1000 رکعت نفل پڑھنے سے افضل ہے. یا اللہ ہمیں بھی اس کا اجر عطا فرما دیجیے. دین سیکھنے پہ جتنے فضائل ہیں وہ ہم سب کو عطا فرما دیجیے. اور یا اللہ یہ جو ہم نے سیکھا اس کو سارے عالم میں سارے انسانوں تک پہنچانے والا بنا دیجیے. اور یا اللہ ساری امت مسلمہ کو ان مسائل پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ جو ناگہانی آفات اور بیماریاں نئی نئی پیدا ہو گئی ہیں ان سب سے ساری انسانیت کو محفوظ فرما لیجیے. جو لوگ ان بیماریوں میں مبتلا ہیں ان کو یا اللہ شفا عطا فرما دیجیے اور یا اللہ ہدایت عطا فرما دیجیے. یا اللہ یا رحمان رحیم، یا اللہ جو بھی ہمارے ملک میں یا اللہ کھیل کود کے نام پر فحاشی بے حیائی ہو رہی ہے یا اللہ اس کو ختم فرما دیجیے. اور یا اللہ ہم سب نوجوانوں کو، ہمارے نوجوانوں کو یا اللہ ہدایت عطا فرما دیجیے. اور یا اللہ یا رحمان الرحیم کھیل کود کو شرعی حدود میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.